السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پر نمبر 5 کی آیت نمبر 75 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر لڑتے نہیں ہو جو کہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج۔ اس کا تعلق بھی ترغیب جہاد سے ہے، یعنی دو وجوہ کی بنا پر تمہارا کفار سے لڑنا بے حد ضروری ہے۔ اول کلمت اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دوسرے ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں۔ مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکتے تھے، اور ان کے اقارب جو ایمان نہیں لائے تھے ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ اسلام سے پھیر کر ان کو کافر بنا لیں۔ تو یہاں پر القاریۃ الظالم اہلھا سے مراد مکہ ہے، اور مشرک ہونے کی وجہ سے یا مظلوم مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے ان کے باشندوں کو ظالم کہا۔ تو مکہ کے مشرکین اور کفار مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مستضعفین یعنی کمزور اور بے بس لوگوں میں سے تھے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ان پر بھی ظلم ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے۔ ہمارے لیے بہت آسان دین ہے، لیکن وہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے ان کو بہت مصیبتیں، بہت پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ کفار کا ستانا، مشرکین کا ستانا، اور گھر میں اختلاف پیدا ہونا، یعنی گھر میں کچھ مسلمان ہوئے کچھ نہ ہوئے تو اختلافات ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتوں کے ٹوٹنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ کھانے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانا دیا، پینے کو دیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مستضعفین کے حق میں نام لے کر دعا فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرماتے ہوئے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی، اللہم انجِ الولید بن الولید وسلمۃ بن ہشام وعیاش بن ابی کسنی یوسف۔ اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما۔ یہ سب مظلوم تھے، ان پر ظلم ہوتا تھا۔ اے اللہ، خاندان مدر کے لوگوں پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دے، بہت زیادہ مضبوط کر دے اور اے اللہ انہیں اس طرح قحط سالی میں مبتلا کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو جب بھی کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرنی ہوتی ہے تو رکوع کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے۔ وتر میں تو ہم رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، لیکن وتر کے علاوہ عشاء کے وقت یا فجر کے وقت مسلمانوں کے حق میں دعا اور کافروں کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی ہے تو وہ رکوع کے بعد کی جاتی ہے، پھر بعد میں سجدہ میں جایا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی
دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کی آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دے گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو سب مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ کسی کو آپ پریشان دیکھیں، کسی کو تنگی میں دیکھیں تو ضرور اس کی تنگی دور کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بے حد پسند ہے اور اس کی تنگیاں دنیا میں بھی دور اور آخرت میں بھی دور، بہت بڑا صدقہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ بہت ہی چھوٹی آخری حدیث، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باہمی محبت و مودت، لطف و کرم اور رحم و ہمدردی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت جو ہوتی ہے نا، یہ روحانی محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس محبت میں بہت ہی مٹھاس ہوتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے حشر والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ نصیب بھی فرمائیں گے اور دینی محبت کی وجہ سے نور کے ممبر بھی عطا ہوں گے کہ نور کے ممبروں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم کسی نیک کو دیکھتے ہیں، کسی دیندار کو دیکھتے ہیں، خوشی کی وجہ سے ہمارے رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، ہم ان سے بے حد امپریس ہوتے ہیں کہ یہ کتنا دیندار ہے۔ تو یہی ہے محبت جو آخرت میں ہماری نجات کا انشاءاللہ تعالی ذریعہ بنے گی۔ آئیے آتے ہیں تفسیر ترجمہ کی طرف۔ وما اور کیا ہے، لکم تم کو، لا نہیں، تقاتلون تم سب لڑتے قتال کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والمستضعفین اور سب بے بس کمزور، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین جو یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا تو نکال ہمیں، من سے ہذہ القریہ اس بستی سے، الظالم ظالم ہیں، اہلھا اس کے رہنے والے، و اور اجعل تو بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، ولیاً کوئی حامی، و اور اجعل تو بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، نصیرا کوئی مددگار۔ تو یہ جو 40 دعائیں ہم پڑھا کرتے ہیں قرآن پاک کی، ان میں یہ دعا بھی شامل ہے، تو اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کر لیں، یاد کر لیں زبانی سے۔ بے حد ضروری ہے آج کل کے دور میں یہ دعا پڑھنا، کیونکہ مسلمان بہت ہیں ایسے جو مغلوب ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کافروں کے چنگل سے، ان کے ظلم و ستم سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔